HRPDC کی پوری ٹیم اور پارٹیسپینٹس اس جنگی بانڈی کے باسیوں، السلام علیکم۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے، یہ جو ٹائم آپ نکال کے آئے ہیں، دین اسلام کی اگر روح کی بات کریں نا، لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی طرف لے کے آؤ۔ یہ ہمارے دین اسلام کی بنیادی روح ہے، جو تبلیغ ہماری جماعتیں ساری دین اسلام کی کر رہی ہیں۔ اس کا جو محور ہے، جو مرکز ثقل ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھائیوں کی طرف لے کے آؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ خیر الناس من جنف الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے وجود سے مخلوق کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈلا ہے، اور جو اس لاڈلے کا خیال کرے گا اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں، ان بنی نوع انسان کی خدمت کریں، اور ان میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے دیگر رشتہ دار، آپ کے محلے دار، آپ کے پڑوسی اقربا اور بیوائیں، یتیم بچے، آپ نے ان سب لوگوں کا خیال رکھنا۔ اور HRPDC ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل اسی کام کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ ملک صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اس تنظیم کو کوئی لالچ نہیں ہے، ان کا کوئی پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، کسی پہ بوجھ ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ یہ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں کہ بچوں کو منشیات سے بچائیں، بچوں کو وائلنس سے بچائیں، خواتین کو کسی بھی قسم کے تشدد سے بچائیں۔ جو شخص اپنا وکیل افورڈ نہیں کر سکتا، ہمارا وکیل کیسز ایسے والنٹیئر لوگوں کے کیسز ہم فری لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کسی غریب کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی SHO FIR نہیں کاٹ رہا، FIR بن رہی ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جو کسی غریب کی بات نہیں سنی جا رہی، تو وہاں پہ HRPDC فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ شاعر کہتا ہے کہ مقید کر دیا یہ کہہ کے سانپوں کو سپیروں نے، مقید کر دیا یہ کہہ کے سانپوں کو سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ آج کل جو ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم انسانوں سے انسانوں کو ڈسوا رہے ہیں۔ یہ منشیات یا کوئی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنی نوع انسان کو خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ دے کے، عقل و شعور دے کے اسے پابند کر دیا کہ آپ نے اس راستے پہ جانا ہے، یہ راستہ رحمان کا ہے اور یہ راستہ جو ہے شیطان کا ہے۔ تو ہم نے خدا نخواستہ شیطان کے راستے چن لیے، ہمیں رحمان کے راستے پہ آنا ہوگا۔ اور ہمارا یہ پیغام ہے، میں اس کے علاوہ میں دیگر کافی تنظیموں کے ساتھ بھی میرا تعلق رہتا ہے، اور میں ہیومن رائٹس کے لیے پچھلے 26-28 سالوں سے لڑ رہا ہوں، چائلڈ پروٹیکشن پہ خاص کر YouTube پہ اور دیگر فورمز پہ بھی میری ڈیلی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے ان ایشوز پہ۔ اس میں چائلڈ لیبر کا خاتمہ، چائلڈ سیکچوئل ابیوز، چائلڈ ٹریفکنگ، ڈرگ ایڈکشن، یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اور جتنے بھی قوانین ہیں، اس میں آئین پاکستان، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پروٹیکشن کے لاز ہیں، UNCRC، انٹرنیشنل یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ان تمام پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اور اس میں آپ یہ جو نوجوان اس میں بیٹھے ہیں، ان سے بعد میں ایک میٹنگ بھی میں کر لوں گا تاکہ ہم ان فورمز کے ذریعے ان اپنے چیزوں کو آگے لے کے جائیں، لوگوں تک پہنچائیں اچھی باتیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ اور آج کل جو مسئلہ ہے، آج جس ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے ڈرگ ایڈکشن۔ یعنی جو بچے اس وقت نشے کی لت پت میں اس وقت رنگے ہوئے ہیں، نشے سے لت پت ہیں، سارے بچے نہیں ہیں، ہزاروں میں چند، ہر محلے میں آپ کو 2-4 بچے ایسے ملیں گے جو کہ اس طرح کی ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہیں۔
اور ابھی ایک اور خطرناک بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہماری بچیاں ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہیں. اس میں سموتھ بانڈ، ہیروئن، چرس اور اس طرح افیون، اس کے علاوہ آئس اور کیا کیا بکواسات جو ہے نا جی اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، اور کیا کیا مصیبتیں ہماری ان بچوں کو ان مصیبتوں کا سامنا ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک چیز چھپی ہوئی ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا تاکہ ہماری یہ جو آج گھنٹے کی گفتگو ہے، جو ہمارا یہاں پہ ایک گھنٹے کا ٹائم کا ایک ہم لے کے آئے ایک پیس، وہ کسی کھاتے میں لگ جائے. ہم یہ تو سارے کہتے ہیں جی کہ ڈرگ ایڈکشن، نشے سے لوگوں کو بچائیں، پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جہاں پہ کہیں پولیس پکڑنے گئی ایسے لوگوں کو ان کو پولیس کی مدد کریں، ایسی جگہوں پہ یعنی ڈورے ڈالیں، ایسی جگہوں پہ ہاتھ ڈالیں جہاں پہ منشیات کا منبع ہے، جہاں سے منشیات آگے ترسیل ہو رہی ہے. لیکن ایک اور خاص بات ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. جب تک ہم خود سینسٹائز نہیں ہوں گے نا اس وقت اس برائی سے ہم نہیں نکل سکتے. وہ سینسٹائزیشن کیا ہے کہ ہمارا بچہ اس طرف گیا کیوں ہے؟ ہمارا بچہ دوستو اس طرف اس لیے گیا ہے کہ ہمارے بچے کو گھر سے محرومی ملی ہے، گھر سے عدم توجہ کا شکار ہوا ہے، ہمارے بچے کو گھر سے پیار نہیں ملا، ہمارے بچے نے اگر گھر سے 100 روپے مانگا ہے کسی جائز کام کے لیے، اسے ڈانٹا گیا ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اس پہ سختی کی گئی ہے. جب گھر سے سختی، اسے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو 100 روپے کیوں چاہیے، اسے ڈانٹا گیا ہے. یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا لیکن اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے. اس میں میری کافی ریسرچ ہے اس پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے اپنے بچوں کو توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنا چھوڑ دی ہے. ہم نے کچھ زیادہ، ہم اپنے کاموں میں زیادہ گمسم ہو گئے ہیں. جب کسی شخص نے اپنے بچوں کو کھلا پیسہ دے دیا ہے، اسے بھی روک ٹوک نہیں کی، وہ بھی ہمارے لیے ایک خطرناک ثابت ہوا ہے. اور ایک بہت ہی ایک کامن بات جو ہے جس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا دوست بن جانا ہے. ہم نے پیار اپنے بچوں کو گھر سے دینا ہے، اپنی بچیوں کو گھر سے دینا ہے تاکہ انہیں کسی دوسرے کی پیار کی ضرورت نہ پڑے. ہم نے ان کے درد کو کریدنا ہے کہ ان کا درد کیا ہے، وہ کس مسئلے میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ اور میں، ہم سے جو بزرگ ہیں بڑے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہمیں کھیل کے میدان ملتے تھے، ہم ہاکی کھیلتے تھے، ہم فٹ بال کھیلتے تھے، ہم اٹی ڈنڈا کھیلتے تھے، ہم کوئی اور گیم کھیلتے تھے جو ہیلدی گیمز ہوا کرتی تھی. یہی بات ہے نا. آج کل کے بچے کے پاس مجھے بتائیں کون سا گراؤنڈ ہے؟ پلے گراؤنڈز ہم نے ختم کر دیے، اس کی جگہ جو ہے نا جی ہاسپٹلز نے اور ڈرگ ایڈکشن نے لے لی. ہمارا بچہ جو پڑھ لکھ رہا ہے، جو زیادہ اچھی تعلیم بھی لے رہا ہے، تو جب وہ اسکول کالج سے واپس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا. یہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یا خدا نہ واسطے کوئی اور بکواسات ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جانا ہے اور انہیں لاڈ پیار سے پوچھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جب اپنے بچوں کو آپ گھر سے لاڈ پیار کریں گے، جب ان پہ توجہ دیں گے، تو یقیناً ہم اس ڈرگ ایڈکشن سے اپنے بچوں کو باہر نکال سکتے ہیں. اور یہ محرومی جو ہے ہمارے بچوں کو اس طرف لے کے جا رہی ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں، انہیں ان کے ساتھی بتا رہے ہیں جی کہ آپ نشہ کرو گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو جو ہے نا جی اچھا فیل ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے بچوں کو تباہ برباد کر رہی ہیں. تو بہرحال اس پہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. قوانین کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گلی محلے میں نظر رکھنی ہے، ہم نے کمیٹیاں بنانی ہیں. ہم نے جہاں کہیں پولیس کام نہیں کر رہی، ہم نے پولیس کی مدد کرنی ہے. ہم نے پولیس کو آئیڈینٹیفائی کروانا ہے کہ جی فلاں پہ فلاں جگہ پہ اس طرح کے اسمگلرز، اس طرح کا لینڈ مافیا، اس طرح کا منشیات مافیا یا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ سیگمنٹ موجود ہے جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے سب نے مل کے آگے چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم نے سب نے سر جوڑنے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز HRPDC کا ساتھ دینا ہے،
ہم نے اس طرح کے دیگر فورم بنانے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی فورم بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس ہر محلے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چند بزرگوں کی, نوجوانوں کی تنظیم آپ بنا سکتے ہیں, وہ وہاں پہ ہمیں بلائیں, ہم انہیں تربیت دیں گے, ہم انہیں ایک سیمینار ان کے لیے کریں گے, وہاں ہم انہیں قوانین بتائیں گے, وہ طریقہ کار بتائیں گے کس طرح ہم نے ان مصیبتوں سے نکلنا ہے انشاءاللہ. تو انہی باتوں کے ساتھ چاہوں گا اجازت.